بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں شجی اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ غار میں پھنسے تمام بچوں اور کوچ کو باہر نکال لیا گیا، ریسکیو ورکرز کو تھائی لینڈ کا سلام۔ مائک پومپیو نے کیا یو اے ای کا دورہ، ایران کو دی دھمکی، کہا مالی حالت کمزور کر دیں گے۔ چائنا، جرمنی اور رشیا نے کہا امریکی پابندیوں کے باوجود ایران کے ساتھ بزنس کرتے رہیں گے۔ چائنا عرب ملکوں کو $20 بلین کا قرض دے گا، وزارتی کانفرنس سے شی جن پنگ کا خطاب۔ اسرائیل نے غزہ پر پابندیاں سخت کر دی، حماس نے کہا انسانیت کے خلاف جرم ہے، ناکہ بندی توڑنے کی ایک اور کوشش۔ افغانستان مسئلے پر سعودی عرب میں علماء کانفرنس شروع، جلال آباد میں دھماکہ، 12 ہلاک۔ طیب اردوان کی نئی کیبنٹ، داماد کو وزیر فائنانس بنا دیا۔ پانی میں ڈوبی ممبئی، وسائی میں این ڈی آر ایف کو طلب کر لیا گیا۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لے چلتے ہیں۔ تھائی لینڈ کے غار میں پھنسے ہوئے تمام 12 بچوں اور ان کے فٹ بال کوچ کو حفاظت کے ساتھ باہر نکال لیا گیا ہے۔ تھائی لینڈ نیوی کے فیس بک پیج پر یہ اعلان کیا گیا۔ اس فیس بک پوسٹ پر بچوں کی تعریف کرتے ہوئے لکھا گیا کہ 12 جنگلی خنزیروں اور کوچ کو غار سے نکال لیا گیا ہے، سب محفوظ ہیں۔ ان بچوں کو ہاسپٹل میں شریک کیا گیا۔ غاروں سے نکلتے ہی بچوں نے کھانے اور چاکلیٹس کی فرمائش کی۔ اتوار کو ایک خصوصی آپریشن شروع کیا گیا تھا۔ پہلے دن 4 بچوں کو، دوسرے دن 4 بچوں کو، منگل کو 4 بچوں اور کوچ کو باہر نکالا گیا۔ یہ بہت مشکل کام تھا کیونکہ وہ غار پانی میں ڈوبا ہوا تھا۔ یہ بچے جن کی عمر 11 سے 16 سال کے بیچ ہے، اپنے کوچ کے ساتھ تفریح کے لیے گئے تھے اور 23 جون کو اچانک اس وقت غار میں پھنس گئے تھے جب تیز بارش شروع ہو گئی اور غار پانی میں ڈوب گیا۔ اس ریسکیو آپریشن کے دوران ایک ڈائیور ہلاک ہو گیا۔ تھائی لینڈ میں بچوں کے غار میں پھنس جانے کے واقعے نے پوری دنیا کی توجہ حاصل کی تھی۔ اس نازک آپریشن کو کامیابی سے انجام دینے پر تھائی لینڈ کی امدادی ٹیموں کی کافی تعریف ہو رہی ہے۔ لاپتہ ہو جانے کے 10ویں دن ان بچوں کا پتہ چل سکا تھا۔ یہ بچے پورے 18 دن جدوجہد کرتے رہے۔ آخرکار ایک زبردست آپریشن کے بعد انہیں بچانے میں کامیابی حاصل کی گئی۔ جاپان میں سیلاب کی صورتحال سنگین بنی ہوئی ہے۔ مرنے والوں کی تعداد تقریباً 150 بتائی گئی ہے۔ 36 سال میں موسم کی وجہ سے جاپان میں یہ سب سے زیادہ ہلاکتیں ہیں۔ اب چلتے ہیں مڈل ایسٹ۔ سیریا کے صدر بشار الاسد نے کہا کہ ملک کی دوبارہ تعمیر ان کی ترجیح ہے۔ انہوں نے وزیر خارجہ ولید المعلم اور سیریا کے دوسرے سفارتکاروں کے ساتھ دمشق میں ایک میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ بشار الاسد نے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف لڑائی جاری رکھنے کے ساتھ ساتھ سیریا کی دوبارہ تعمیر ان کی سب سے اہم ترجیح ہے۔ سیریا جنگ 2011 میں شروع ہوئی تھی جب بشار الاسد حکومت کے خلاف عرب بہار کے شروع کے دنوں میں مظاہرے شروع ہوئے تھے۔ 2017 میں ورلڈ بینک نے اندازہ لگایا تھا کہ سیریا کو جنگ کی وجہ سے $226 بلین کا نقصان ہوا۔ جون کے مہینے میں رشیا کے ایک ٹی وی چینل سے بات چیت کرتے ہوئے بشار الاسد نے کہا تھا کہ مغربی ملک سیریا میں ریکنسٹرکشن کا حصہ نہیں بنیں گے، ہم اس کی اجازت نہیں دے سکتے بھلے ہی مغربی ملک پیسے کے ساتھ آئیں۔ سیریا جنگ کی وجہ سے ملک کے اندر ہی 60 لاکھ سے زیادہ لوگ بے گھر ہوئے اور 50 لاکھ سے زیادہ پڑوسی ملکوں کو فرار ہوئے۔ سعودی اتحاد نے الزام لگایا ہے کہ یمن میں غیر ملکی فوجی ایکسپرٹ سرگرم ہیں۔ سعودی اتحاد کے ترجمان نے کہا کہ اس سلسلے میں اس کے پاس ثبوت موجود ہیں۔
غزہ سے ایک اور امدادی قافلہ سائپرس کے لیے روانہ ہوا تاکہ اسرائیل کی طرف سے غزہ کی ناکہ کے خلاف آواز اٹھائی جا سکے۔ یہ قافلہ دن کے 11 بجے روانہ ہوا، جس میں کئی بیمار اور زخمی فلسطینی ہیں۔ یہ لوگ علاج کے لیے ملک سے باہر نہیں جا پا رہے ہیں کیونکہ غزہ بدترین ناکہ بندی کا شکار ہے۔ ایک فلسطینی تنظیم کے ترجمان نے یہ بات بتائی۔ یہ تنظیم ناکہ بندی کے خلاف کام کرتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم ایسے کئی قافلے روانہ کرنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے 29 مئی کو ایک قافلہ غزہ سے روانہ ہوا تھا جس میں کئی فلسطینی مریض اور زخمی شامل تھے۔ اس قافلے میں چھوٹی کشتیوں کے ذریعے کئی لوگ شامل تھے جنہیں حراست میں لیا گیا۔ حماس نے اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو کی منظوری کے بعد غزہ کے خلاف نئی معاشی پابندیوں کے اعلان کی مذمت کی ہے۔ فلسطین انفارمیشن سینٹر نے بتایا کہ غزہ کو بنیادی سامان کی ضرورت ہے، لیکن بنیادی سامان کی چیزوں پر نئی پابندیاں لگائی گئی ہیں جو انسانیت کے خلاف جرم ہے۔ حماس کے ترجمان فوزی برہوم نے ایک بیان میں کہا کہ غزہ کے لوگوں کو سزا دینے کی مجرمانہ پالیسی پر علاقائی ملکوں اور دنیا کی خاموشی فکر کی بات ہے۔ اسرائیل نے 12 سال سے غزہ کے عوام کا دانا پانی بند کر رکھا ہے اور ان کی پابندیوں میں اضافہ کر دیا ہے۔ حماس کے ترجمان نے کہا کہ اسرائیل کی طرف سے غزہ کو اور مشکلات سے دوچار کرنے کا فیصلہ عالمی قانون اور انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ حماس کے ترجمان نے کہا کہ اس وقت غزہ کے لوگوں کو لمبی ناکہ بندی کے بعد فوری راحت کی ضرورت ہے، لیکن قابض اسرائیل نے 20 لاکھ فلسطینیوں کی زندگی مشکل بنا رکھی ہے۔ فوزی برہوم نے وارننگ دی کہ غزہ کے عوام پر پابندیوں کے سنگین نتیجے نکلیں گے اور اس کے لیے اسرائیل ذمہ دار ہوگا۔ افغانستان میں سیکیورٹی فورسز پر ایک خودکش حملے میں 12 لوگ ہلاک ہو گئے، زخمیوں کو ہاسپٹل میں شریک کیا گیا ہے۔ افغانستان میں 20 اکتوبر کو الیکشنز ہونے والے ہیں۔ ایسے اندیشے ظاہر کیے جا رہے ہیں کہ الیکشن سے پہلے خون خرابہ اور بڑھے گا۔ تازہ حملے میں مارے گئے زیادہ تر لوگ سویلینز بتائے گئے ہیں۔ یہ حملہ جلال آباد شہر میں کیا گیا۔ زخمیوں کی تعداد کم سے کم 5 بتائی گئی ہے۔ OIC کے چیف نے افغانستان کی حکومت سے کہا ہے کہ وہ ملک میں امن و استحکام کی کوششوں کا جواب دے۔ OIC کے سیکریٹری جنرل یوسف العثمان نے کہا کہ سعودی عرب کی طرف سے افغانستان میں امن و استحکام کے لیے کانفرنس رکھی گئی ہے۔ کابل کی حکومت کو چاہیے کہ اس کانفرنس کا ٹھوس جواب دے۔ OIC کی طرف سے رکھی گئی اس کانفرنس کا عنوان افغانستان میں امن و استحکام کے بارے میں علماء کا رول ہے۔ کانفرنس کا افتتاح کرتے ہوئے OIC کے چیف نے کہا کہ افغانستان نے مشکل حالات کا سامنا کیا ہے جن میں قتل عام اور تباہی شامل ہے۔ اس کانفرنس کا آخری سیشن مکہ میں ہوگا۔ سعودی عہدیداروں نے بتایا کہ اس کانفرنس کا مقصد افغانستان میں امن اور استحکام میں مدد کرنا ہے جو لمبے عرصے سے انتہا پسندی کا شکار ہے۔ سعودی عرب، افغانستان، ایجپٹ اور دوسرے مسلم ملکوں کے علماء اس کانفرنس میں حصہ لے رہے ہیں۔ چہارشنبے کو مکے میں اس کانفرنس کے بعد ایک ڈکلریشن جاری کیا جائے گا۔ سعودی عرب کے وزیر اسلامی معاملات عبداللطیف الشیخ نے افغانستان کو سعودی عرب کی مدد کی پیشکش کی۔ انہوں نے کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اس کانفرنس کی میزبانی کے لیے شاہ سلمان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ امریکہ کے سیکریٹری آف اسٹیٹ مائک پومپیو نے UAE کا دورہ کیا۔ اس موقع پر انہوں نے ایک بار پھر ایران کو دھمکی دی۔ پومپیو نے کہا کہ امریکہ ایران کو یہ دکھانا چاہتا ہے کہ اس کی حرکتیں بھاری پڑیں گی۔ پومپیو نے اسکائی نیوز عربیہ سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ کی توجہ اس بات پر ہے کہ کس طرح ایران کو اس کے رویے کی پاداش میں اس کی مالی صلاحیتوں سے محروم کیا جائے۔ پومپیو نے کہا کہ ایران کے خلاف جو پابندیاں لگائی گئی ہیں ان کا نشانہ ایران کے عوام نہیں ہے۔ ان پابندیوں کا مقصد صرف یہ ہے کہ ایرانی حکومت کو یہ بات سمجھائی جائے کہ اس کا رویہ ناقابل قبول ہے۔ مائک پومپیو نے ابوظہبی کے کراؤن پرنس اور UAE کی فوجوں کے سپریم کمانڈر شیخ محمد بن زاید ال نہیان سے ملاقات کی۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دور میں امریکہ نے ایران کے تعلق سے سخت پالیسیاں اختیار کی ہیں اور حال ہی میں نیوکلیئر ڈیل کو توڑنے کا فیصلہ کیا ہے۔ جرمنی اور چائنا نے یہ بات دہرائی ہے کہ وہ ایران نیوکلیئر ڈیل پر عمل کریں گے۔ چائنا کے وزیر اعظم لی کیانگ سے ملاقات کے موقع پر جرمنی کی چانسلر اینجلا مرکل نے کہا کہ ایران نیوکلیئر ڈیل اچھی طرح سے بات چیت کے بعد ہوئی ہے۔ اس موقع پر چائنا کے وزیر اعظم نے وارننگ دی کہ اگر یہ سمجھوتہ ٹوٹا تو اس کے سنگین نتیجے نکلیں گے جنہیں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اینجلا مرکل نے کہا کہ ہم نیوکلیئر سمجھوتے کے اب بھی پابند ہیں۔ ایران سے کئی معاملات پر بات چیت کی جانی چاہیے، لیکن بہتر یہ ہوگا کہ اس سمجھوتے کو برقرار رکھا جائے۔ اس کے ساتھ مرکل نے یہ بھی کہا کہ برلن امریکہ کی پابندیوں کی صورت میں عالمی کمپنیوں کو بچانے کے لیے زیادہ کچھ نہیں کر سکتا۔ اس سے پہلے چائنا کی وزارت خارجہ کی ترجمان نے کہا کہ نیوکلیئر سمجھوتے کی حفاظت کی کوششیں جاری رکھی جائیں گی۔ اس سلسلے میں چائنا نے 5 پوائنٹس کی ایک تجویز پیش کی ہے۔ رشیا کے وزیر خارجہ سرجی لاوروف نے کہا کہ ایران کے ساتھ نیوکلیئر سمجھوتے پر دستخط کرنے والے 3 یورپی ملکوں نے اس بات سے اتفاق کیا ہے کہ وہ امریکی ڈالر سے ہٹ کر ایران کے ساتھ بزنس کریں گے۔ سرجی لاوروف نے کہا کہ جرمنی، فرانس اور برطانیہ نے یہ فیصلہ کیا ہے اور اس کا تعلق چھوٹی اور اوسط کمپنیوں سے ہے۔
امریکہ نے ایران کے ٹورزم سیکٹر کو نشانہ بنانے کے لیے کارروائیاں شروع کر دی ہیں۔ امریکی حکومت نے کہا ہے کہ اس نے ایران کی ایک پرائیویٹ ایئر لائن ماہان ایئر کے لیے کام کرنے والے ایک ٹور آپریٹر پر پابندیاں لگا دیں جو ملیشیا سے کام کرتا ہے۔ ایران نے کہا ہے کہ وہ امریکی پابندیوں کے باوجود زیادہ سے زیادہ تیل بیچنے کی کوشش کرے گا۔ ایران کے نائب صدر اسحاق جہانگیری نے کہا کہ امریکہ ایران کے پیٹروکیمیکل، سٹیل اور کاپر ایکسپورٹ کے شعبوں کو نشانہ بنا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ ایران معاشی پابندیوں کی صورت میں خاموش بیٹھا رہے گا تو وہ غلطی پر ہے۔ ترکی کے صدر طیب ایردوان نے ملک کے پہلے ایگزیکٹو صدر کی حیثیت سے حلف لینے کے بعد 16 وزیروں کی کیبنٹ بنائی ہے۔ پیر کو انقرہ کے صدارتی محل میں تقریب ہوئی جس میں انہوں نے حلف لیا۔ اس موقع پر انہوں نے جس کیبنٹ کا اعلان کیا اس میں ایردوان کے کئی حامی، ٹیکنوکریٹس اور بزنس مین شامل ہیں۔ طیب ایردوان نے اپنے داماد بیرات البیرات کو نیا وزیر فائنانس مقرر کر دیا۔ اس سے پہلے 2015 میں وہ قدرتی وسائل اور انرجی کے وزیر تھے۔ ترکی کے صدر نے میولوت کاوسوگلو کو وزیر خارجہ کی حیثیت سے برقرار رکھا اور ٹرکش ایئر لائنز کے ایک سابق ایگزیکٹو کو نائب صدر بنا دیا۔ آرمی چیف جنرل بلوس کی وزارت دفاع کے انچارج ہوں گے۔ جولائی 2016 کی ناکام فوجی بغاوت کے دوران انہیں ہوسٹیج بنایا گیا تھا۔ نئی کیبنٹ کی جمعے کو پہلی میٹنگ ہوگی۔ دنیا بھر سے میں اب وقت ہو گیا چھوٹے سے بریک کا۔ بریک کے بعد اور خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ امید ہے بریک کے اس پار بھی ہمارا آپ کا رابطہ بنا رہے گا۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ خبرنامہ دنیا بھر سے، اور میں ہوں شجیع اللہ فراس۔ اس خبرنامے میں ہم آپ کے لیے لاتے ہیں دنیا کے گوشے گوشے سے آپ ہی کی پسند اور دلچسپی کی خبریں۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہیڈ لائنز ایک بار پھر۔ غار میں پھنسے تمام بچوں اور کوچ کو باہر نکال لیا گیا۔ ریسکیو ورکرز کو تھائی لینڈ کا سلام۔ مائک پومپیو نے کیا یو اے ای کا دورہ، ایران کو دی دھمکی، کہا مالی حالت کمزور کر دیں گے۔ چائنا، جرمنی اور رشیا نے کہا امریکی پابندیوں کے باوجود ایران کے ساتھ بزنس کرتے رہیں گے۔ چائنا عرب ملکوں کو $20 بلین کا قرض دے گا، وزارتی کانفرنس سے شی جن پنگ کا خطاب۔ اسرائیل نے غزہ پر پابندیاں سخت کر دی، حماس نے کہا انسانیت کے خلاف جرم ہے، ناکہ بندی توڑنے کی ایک اور کوشش۔ افغانستان مسئلے پر سعودی عرب میں علماء کانفرنس شروع، جلال آباد میں دھماکہ، 12 ہلاک۔ طیب ایردوان کی نئی کیبنٹ، داماد کو وزیر فائنانس بنا دیا۔ پانی میں ڈوبی ممبئی، وسائی میں این ڈی آر ایف کو طلب کر لیا گیا۔ جرٹ انٹرنیشنل نیوز کے سلسلے کو چائنا نے عرب ملکوں کو $20 بلین کا قرض دینے کا وعدہ کیا ہے۔ چائنا کے صدر شی جن پنگ نے عرب عہدیداروں سے ملاقات کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ یہ میٹنگ بیجنگ میں ہوئی۔ سمجھا جا رہا ہے کہ چائنا مڈل ایسٹ اور افریقہ میں اپنی اثر و رسوخ کو بڑھانا چاہتا ہے۔ شی جن پنگ نے کہا کہ اس پیسے کا استعمال ان پروجیکٹس پر کیا جائے گا جن کے ذریعے عرب ملکوں میں روزگار کے موقع پیدا کیے جائیں گے اور سماج پر اچھا اثر ڈالنے کی کوشش کی جائے گی۔ شی جن پنگ نے بیجنگ کے گریٹ ہال میں چائنا اور عرب ملکوں کے وزیر
وزیروں کے فورم سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ چائنا اکنامک ریکنسٹرکشن اور صنعتوں کو دوبارہ مضبوط کرنے کے پروگرامز کے تحت یہ فنڈنگ کرے گا۔ اس کے علاوہ چائنا کیپیسٹی بلڈنگ کے شعبے کے لیے بھی کام کرے گا اور مڈل ایسٹ میں الگ سے 1 بلین یوان دے گا۔ اس اصطلاح کا یا اس پروجیکٹ کا استعمال پولیسنگ اور سرویلنس کے شعبوں میں کیا جاتا ہے۔ اس سے پہلے چائنا نے عرب اور افریقہ کے ملکوں کو اسی طرح کی امداد دینے کا سلسلہ شروع کیا تھا۔ صرف جیبوٹی میں $103 بلین لگائے گئے ہیں۔ چائنا ساؤتھ ایشیا میں بھی کافی سرگرم ہے۔ پچھلے سال سری لنکا نے اپنی ایک اہم بندرگاہ کا کنٹرول چائنا کے حوالے کر دیا کیونکہ سری لنکا قرض واپس نہیں کر پایا۔ چائنا بڑی سرگرمی سے سیپیک اور ون بیلٹ ون روڈ پروگرام پر عمل کر رہا ہے۔ اس پروجیکٹ کا مقصد پرانے زمانے کی سلک روڈ کو پھر سے زندہ کرنا ہے۔ کسی زمانے میں یہ سلک روڈ یا شاہراہ ریشم ایشیا، افریقہ، مڈل ایسٹ اور یورپ کو جوڑتی تھی۔ چائنا اور عرب ملکوں کے بیچ یہ اس طرح کی 8ویں وزارتی میٹنگ تھی۔ چائنا کے صدر نے یہ بھی کہا کہ ان کا ملک فلسطینیوں کے لیے $15 ملین، جارڈن، سیریا اور لبنان اور یمن کے لیے $91 ملین کی پیشکش کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ چائنا اور عرب ملکوں کے بینکوں کا ایک کنسورشیم بنایا جائے گا جس کے لیے $3 بلین کی رقم الاٹ کی جائے گی۔ سعودی عرب اور فرانس نے ایک فوجی سمجھوتے پر دستخط کیے ہیں۔ سعودی عرب کے کراؤن پرنس محمد بن سلمان اور فرانس کی وزیر دفاع فلورنس پارلی نے جدہ میں ایک سمجھوتے پر دستخط کیے۔ محمد بن سلمان سعودی عرب کے وزیر دفاع بھی ہیں۔ دونوں وزیروں نے آپسی تعاون، خاص طور پر فوجی تعلقات اور خطے کی صورتحال پر بات چیت کی۔ فرانس میں مسلمانوں کو مکمل مذہبی آزادی دی جائے گی۔ فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون نے پارلیمنٹ سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ ساؤتھ کوریا نے کہا ہے کہ وہ نارتھ کوریا کے ساتھ صلح کی کوششوں کے طور پر اپنی فوجی مشقوں کی سطح کو گھٹا رہا ہے۔ ساؤتھ کوریا کے وزیر دفاع نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ پاکستان میں جہاں 25 جولائی کو نئی پارلیمنٹ کو چننے کے لیے الیکشنز ہونے والے ہیں، مہم آہستہ آہستہ تیز ہو رہی ہے۔ پاکستانی میڈیا میں کہا گیا کہ ووٹنگ سے 3 دن پہلے ملک میں فوج تعینات کر دی جائے گی۔ الیکشن سے پہلے مسلم لیگ نون کو ایک زبردست دھکا لگا جب ایک عدالت نے کرپشن کے کیس میں سابق وزیر اعظم نواز شریف اور ان کے گھر والوں کو سزا سنانے کا اعلان کیا۔ پیپلز پارٹی کے لیڈر آصف علی زرداری اور ان کی بہن فریال تالپور کو پاکستان چھوڑنے سے روک دیا گیا۔ سپریم کورٹ کے حکم پر ان کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں شامل کیا گیا۔ ان کے خلاف کرپشن کے سنگین الزامات ہیں۔ ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ ان الیکشنز میں عمران خان کی تحریک انصاف پارٹی آگے نظر آ رہی ہے۔ جموں کشمیر کے شوپیان میں ایک انکاؤنٹر میں 2 ملیٹنٹس اور 1 سیویلین ہلاک ہو گیا۔ اس کے علاوہ کئی سیویلینز زخمی ہوئے۔ پولیس نے بتایا کہ سیکیورٹی فورسز نے ملیٹنٹس کی موجودگی کی خبر پر علاقے میں ایک سرچ آپریشن شروع کیا جس کے دوران یہ انکاؤنٹر ہوا۔ یونائیٹڈ نیشنز میں ہندوستان کے نمائندے نے کہا کہ کشمیر کے بارے میں عالمی ادارے کی رپورٹ جانبدار ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی اور ساؤتھ کوریا کے صدر مون جے ان نے ڈیلیگیشن سطح کی بات چیت کی۔ دونوں ملکوں نے اس موقع پر آپسی تجارت اور دوسرے معاملات، خاص طور پر اسٹریٹجک شعبوں میں تعاون کے سمجھوتوں پر دستخط کیے۔ بعد میں دونوں لیڈرز نے CEOs کی راؤنڈ ٹیبل کانفرنس سے خطاب کیا۔ اس سے پہلے راشٹرپتی بھون میں مون جے ان کا استقبال کیا گیا۔ صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند نے ساؤتھ کوریا کے صدر کا استقبال کیا۔ اس موقع پر وزیر اعظم نریندر مودی بھی موجود تھے۔ مون جے ان نے صدر جمہوریہ سے بھی الگ سے ملاقات کی۔ پچھلے سال ساؤتھ کوریا کے صدر بننے کے بعد یہ مون جے ان کا انڈیا میں پہلا دورہ ہے۔ مون جے ان 4 دن کے دورے پر اتوار کو نئی دہلی پہنچے۔ ملک کے تجارتی مرکز ممبئی اور مہاراشٹر کے دوسرے علاقوں میں بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ بارش کی وجہ سے ہوائی، ریل اور روڈ ٹریفک بری طرح متاثر ہوئی۔ ممبئی کے قریبی علاقے تھانے، کلیان، ڈومبی ویلی اور پلگھاڑ میں عام زندگی تہس نہس ہو گئی۔ کئی جگہ سڑکوں پر گھٹنوں تک پانی دیکھا گیا۔ امدادی آپریشنز کے لیے بعض جگہ NDRF کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ وسائی ٹاؤن میں ایک علاقہ ڈوب جانے کی وجہ سے 300 کے قریب لوگ پھنس گئے تھے۔ انہیں بچانے کے لیے NDRF کی ایک کمپنی کو لایا گیا۔ کئی لوگوں کو ممبئی کی سڑکوں پر کمر تک ڈوبی حالت میں چلتے ہوئے دیکھا گیا۔ ڈھلان والے کئی علاقوں میں پانی بھر گیا۔ تامل سپر سٹار رجنی کانت کی بیوی لتا پر پیسہ ادا نہ کرنے کے لیے مقدمہ چلے گا۔ ان کے خلاف چارج شیٹ داخل کی گئی ہے۔ بتایا گیا کہ لتا رجنی کانت نے ایک ایڈورٹائزنگ ایجنسی کو رقم ادا نہیں کی۔ اس سلسلے میں سپریم کورٹ نے تحقیقات اور مقدمے کا حکم جاری کیا۔ عدالت نے ان کے خلاف کارروائی شروع کرنے کو ہری جھنڈی دکھا دی۔ پچھلے ہفتے سپریم کورٹ نے لتا پر تنقید کی تھی۔ کہا جا رہا ہے کہ لتا ایک ایڈورٹائزنگ ایجنسی کو 6 کروڑ 20 لاکھ روپے باقی ہے۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔
غار میں پھنسے تمام بچوں اور کوچ کو باہر نکال لیا گیا، ریسکیو ورکرز کو تھائی لینڈ کا سلام۔ مائک پومپیو نے کیا یو اے ای کا دورہ، ایران کو دی دھمکی، کہا مالی حالت کمزور کر دیں گے۔ چائنا، جرمنی اور رشیا نے کہا امریکی پابندیوں کے باوجود ایران کے ساتھ بزنس کرتے رہیں گے۔ چائنا عرب ملکوں کو $20 بلین کا قرض دے گا، وزارتی کانفرنس سے ژی جن پنگ کا خطاب۔ اسرائیل نے غزہ پر پابندیاں سخت کر دی، حماس نے کہا انسانیت کے خلاف جرم ہے، ناکہ بندی توڑنے کی ایک اور کوشش۔ افغانستان مسئلے پر سعودی عرب میں علماء کانفرنس شروع، جلال آباد میں دھماکہ، 12 ہلاک۔ طیب اردوان کی نئی کیبنٹ، داماد کو وزیر فائنانس بنا دیا۔ پانی میں ڈوبی ممبئی، وسائی میں این ڈی آر ایف کو طلب کر لیا گیا۔ یہ تھی آج کی خبریں، اب شجی اللہ فراست کو دیں گے اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔